اللہ علیم ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صفت علم جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی اس کی گنجائش رکھی ہے، اس لیے ہم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ اللہ سے کلام ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کلام کرتا ہے وہ علم کے ذریعے کرتا ہے، اور تینوں طریقے جو قرآن میں آئے ہیں وہ علم کے ہیں، جن میں من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ کلام کرتا ہے، جس میں وحیاً، وحی کا طریقہ ہے اللہ کلام کرتا ہے، جس میں تیسرا طریقہ ہے او یرسل رسولہ، یا وہ اپنا رسول بھیجتا ہے۔ اور اپنے مائنر لیول پہ ان تینوں طریقوں کی اپلیکیشن عام انسان پہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر آپ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ من وراء الحجاب علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم چونکہ اللہ سے ملاقات ہے اس لیے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہوئے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتے ہوئے، علم اور تعلیم کا فرق یہی ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نالج اینڈ ایجوکیشن؟ دیر از اے ڈفرنس، دیر از اے گریٹ ڈفرنس۔ علم وہ ہے جو آپ کو جب کوئی کہیں سے مل رہا ہوتا ہے تو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ کو مسرت ملتی ہے، اور یہ خوشی، یہ سرشاری، یہ مسرت اپنی نوعیت میں، اپنی نیچر میں، اپنے سٹرکچر میں ڈفرینٹ ہے۔ یہ وہ والی خوشی نہیں ہے جو ہمیں پاس ہونے پہ یا انعام ملنے پہ یا پیسے لاٹری نکلنے پہ ملتی ہے، وہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہونے والی خوشی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو 5,000 کا نوٹ سڑک پہ پڑا ہوا ملے تو آپ کو خوشی ہوگی، یہ آپ کے کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی دیر میں کوئی بزرگ یا کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ یہاں میرا 5,000 کا نوٹ گرا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا، اور اگر آپ وہ اپنی جیب سے نکال کے اسے واپس کر دیں تو اس کو دیتے ہوئے آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، وہ خوشی ہوتی ہے سرشاری۔ تو وہ کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے نہیں ملی، کیونکہ کیمیکل اس کے اپوزٹ چل رہے تھے اس وقت۔ جب آپ سے اس بندے نے 5,000 روپے واپس مانگے تو اس وقت کیمیکل اپوزٹ چل رہے تھے، یعنی کیمیکلز دکھ کے چل رہے تھے آپ کے خون میں، کہ آپ کے 5,000 تو ملا تھا لیکن وہ چلا گیا۔ لہٰذا ڈیفینیٹلی یہ کیمیکل خوشی نہیں ہے، پھر بھی آپ خوش ہوتے ہیں، اطمینان قلب ملتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے علم، اور علم کی نشانی یہ ہے کہ اس سے خوشی ملتی ہے، سچی خوشی ملتی ہے۔ اس کو سقراط کہتا ہے، یہ تذکر ہے۔ سقراط تذکر جس کی چیز کو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ سقراط کے نزدیک، یہ سقراط کے نزدیک ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ سقراط کے نزدیک سارے کا سارا کائنات کا علم انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان جب بھی کوئی نئی بات سیکھتا ہے وہ ریمائنڈر ہوتا ہے، وہ تذکر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر موجود تھا پہلے سے۔ وہ جب باہر سے نئی بات سیکھتا ہے تو وہ چونکتا ہے اور وہ ایک خوشی حاصل کرتا ہے، ایسے لگتا ہے اسے جیسے میں نے کچھ اپنے آپ سے کے اندر سے، جیسے جب ہمیں سمجھ آتی ہے ایک بات کی تو ایسے لگتا ہے میں نے اپنے آپ سے کے اندر سے کچھ ڈھونڈ لیا ہے۔ تو میں اس خوشی کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ سے ملاقات ہے، کیونکہ میں بس یہ بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ نظریہ اس آرگومنٹ کی وجہ سے رکھتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور حدیث قدسی ہے العلم نور، العلم نور۔ تو ان کو اگر مقدمہ کبرا اس کو مانا جائے، لاجک والے لوگ ہو، آپ لوگ میتھمیٹکس کے لوگ بیٹھے ہیں، مقدمہ کبرا اگر اس کو مانا جائے ڈیڈکشن میں، اور مقدمہ صغرا اس کو مانا جائے، علی رحمت بھی پڑھتے رہتے ہیں کتابیں فلسفے کی، مقدمہ صغرا اس کو مانا جائے اور مقدمہ کبرا اس کو مانا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ 100% رزلٹ درست یا 100% رزلٹ غلط آئے گا ڈیڈکشن کی وجہ سے، بیکاز ڈیڈکشن از اے میتھڈ آف میتھمیٹکس اور اٹ از آلسو کالڈ دی لاجک۔ سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کامن آپ کی ٹرم ہوتی ہے اس کو آپ حذف کرتے ہیں معنی میں سے، نتیجے میں سے، جس کو ہم کہتے ہیں استنتاج، کنکلوژن۔ اللہ ہو علم السماوات والارض، یعنی یہ آپ کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، اور یہ منطقی نتیجہ یا 100% درست بات ہوتی ہے یا 100% غلط بات ہوتی ہے۔ میتھمیٹیکلی فارمل ٹروتھ اس میں لازمی طور پہ 100% ہوتا ہے، مٹیریل ٹروتھ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض اور العلم نور دو بڑے مقدمے ہیں حدیث اور قرآن کی آیت،
اور اس کا استنتاج ہے کہ اللہ علم السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں علم کا نقطہ معلوم ہوتا ہے تو ہمیں سچی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ والی خوشی جو نوٹ واپس کرنے سے، اس بابے کو نوٹ واپس کرنے سے ہمیں ملتی ہے، اطمینان قلب والی خوشی، جس کا کیمیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو شراب پینے سے مل سکتی ہے یا گولیاں کھانے سے مل سکتی ہے۔ ایسی گولیاں ملتی ہیں امریکہ میں، نوجوان کھاتے ہیں جو ساری رات پارٹی میں اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو خوشی کیمیکل ری ایکشن ہے، غصہ کیمیکل ری ایکشن ہے، نفرت کیمیکل ری ایکشن ہے، محبت کیمیکل ری ایکشن ہے، لیکن جو اطمینان قلب ہے اور جو آپ کی سرشاری ہے، یہ کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں نہیں ہوتی، یہ ایسی اخلاقی خوبی کے نتیجے میں ملتی ہے، یا ایسی چیز جیسے علم ہے یا کچھ سیکھنے سے ملتی ہے یا خدمت سے ملتی ہے، یہ سچی خوشی ہوتی ہے۔ چلیے جی، ہم کائنات کا علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور کائنات کا علم حاصل کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، میں نے پہلی یا دوسری کلاس میں بتایا تھا آپ کو کہ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ من لم یعرف الحیت والتشریح فہو عنین فی معرفت اللہ تعالی۔ آپ چاہیں تو اسے اپنے پاس کوٹ کریں، یہ آپ کے کام کی چیز ہے کیونکہ آپ کا ٹاپک ہے۔ من لم یعرف الحیت والتشریح، جو نہیں جانتا علم الحیت، فہو عنین، تو وہ امپورٹنٹ ہے، انگلش کا جو لفظ ہے وہ ہے امپورٹنٹ، تو وہ بانجھ ہے۔ انینا کا مطلب ہے بانجھ، فی معرفت اللہ تعالی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے معاملے میں وہ بانجھ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، جو علم جیومیٹری نہیں جانتا۔ بات یہ ہے کہ ارکمیڈیز جو ہے، یہ جیومیٹری میں ایک ایسا بڑا نام ہے جس نے ایریا معلوم کرنے کے حوالے سے بڑی محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ آج بعض لوگ تو اسے بابائے کیلکولس کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فادر آف کیلکولس تو لائبنس یا نیوٹن ہے، لیکن گلمپسز آف کیلکولس کو وہ مانتے ہیں کہ ارکمیڈیز اور یوڈاکسس، ایک اور فلسفی کا نام بھی اپنے پاس نوٹ کریں، یوڈاکسس، یہ اس سے پرانا ہے، یوڈاکسس، ان دونوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں فزکس اور میتھمیٹکس کے لوگ کہ جی ہاں، کیلکولس سے پہلے اگر کیلکولس کی کسی نے کوشش کی اپنی ہمت کے مطابق تو وہ یہ دو لوگ ہیں۔ خود میتھمیٹکس کے لوگ ان کو یہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں۔ اب ارکمیڈیز، جسے ہم ارشمیدس کہتے ہیں اردو میں، اس نے جو ایریا معلوم کرنے کے لیے، مختلف چیزوں کے ایریا معلوم کرنے کے لیے ارشمیدس کا کام ہے، وہ میتھمیٹکس کا اور جیومیٹری کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اس کو نکال کے جیومیٹری خالی ہو جائے گی۔ تو ارشمیدس جس سے ہم نے پڑھنا ہے مساواتوں کے لیے، وہ مساواتوں میں یوں گھسا ہوا ہے کہ ایریا کی ساری مساواتیں ارشمیدس سے آ رہی ہیں، اور ایریا ہر مساوات میں موجود ہے۔ جس ایکویشن کو آپ کھولیں اس میں کہیں نہ کہیں ایریا معلوم کرنا پڑتا ہے۔ ایکسیلریشن کہاں کی چیز ہے؟ ایک کار چلتی جا رہی ہے، ایکسیلریشن، لیکن جب آپ اس کو گراف پہ ڈرا کرتے ہو تو آپ کو انڈر دا کرو ایریا معلوم کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ انڈر دا کرو ایریا معلوم کرتے ہو آٹومیٹیکلی ارشمیدس کے پاس آپ پہنچ جاتے ہو، بیکاز جو کیلکولس کا موجودہ طریقہ ہے، انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن، یہ دونوں کے دونوں ایکچولی وہی چیز ہے جو آج آپ اس میں دیکھیں گے ارشمیدس کے ایریا معلوم کرنے کی کوشش اور قوت میں۔ ارشمیدس، جس سے انگلش میں ارکمیڈیز کہتے ہیں، اور جس کا پورا نام ہے ارکمیڈیز آف سیراکیوز۔ سیراکیوز جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے، تو پرانے دور میں شہر کے نام کو مشہور بندے کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ ارکمیڈیز آف سیراکیوز یا سیراکیوز کا ارشمیدس 287 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 212 قبل مسیح میں اس نے وفات پائی۔ یہ ایک بنیادی طور پہ تو رومن ہی تھا، لیکن اس کو گریک میتھمیٹیشین یا گریک فلاسفر مانا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا، یا سیراکیوز ایسی جگہ پر تھا جو آج اٹلی کا حصہ ہے، اس وقت بھی رومن امپائر کا حصہ تھا، لیکن وہاں پہ گریکس تھے اور وہاں پہ گریک لینگویج
ایگزسٹ کرتی تھی اور وہاں پہ گریک نالج موجود تھا، تو اسی کنٹینیوٹی میں اسے دیکھا جاتا ہے، گریکس کی کنٹینیوٹی میں۔ ارشمیدس ایک میتھمیٹیشین تھا، فزسسٹ تھا، انجینئر تھا، موجد تھا، انوینٹر تھا اور ماہر فلکیات تھا، اسٹرانومر تھا۔ اس کی زندگی کی کچھ زیادہ تفصیلات تو معلوم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تاریخ طبیعیات کا آلموسٹ سب سے بڑا نام سمجھا جاتا ہے، اور میتھمیٹکس میں بھی قدیم دور کے میتھمیٹکس میں سب سے بڑا میتھمیٹیشین سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک کچھ ایسے حوالے بھی ہیں کہ ان اعتبارات سے دیکھا جائے تو وہ ہسٹری آف ہیومینٹی کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہے، جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ ارشمیدس نے کیلکولس کو تقریباً دریافت کر ہی لیا تھا۔ آج کا کیلکولس جو ہے، اس کے سمبلز اور اس کے طریقہ کار مختلف ہیں اور جدید ہیں۔ ارشمیدس کے سادہ تھے، لیکن وہ تھا کیلکولس ہی جو اس نے دریافت کر لیا تھا۔ اور بنیادی جو اس کی کیلکولس کی اس میں بات تھی، وہ تھی انفینیٹیسیملز کا استعمال، جسے ارشمیدس کا میتھڈ آف ایگزاسشن کہتے ہیں، اور جو ہم پڑھیں گے۔ لیکن تاریخ سائنس پر ارشمیدس کا جو سب سے بڑا احسان ہے، وہ ہے مختلف شیپس کے ایریاز کے فارمولے معلوم کرنے کا احسان۔ ایریا آف سرکل کا فارمولہ ارشمیدس سے آ رہا ہے، سرفیس ایریا اور والیوم آف سفیئر کا فارمولہ، ایریا آف ایلپس کا فارمولہ، ایریا انڈر اے پیرابولا، والیوم آف اے سیگمنٹ آف پیرابولائڈ آف ریولیوشن، the volume of a segment of hyperboloid of revolution and the area of a spiral۔ یعنی مختلف شیپس کے، جیومیٹریکل شیپس کے ایریاز معلوم کرنے والا ارشمیدس دراصل فیوچر میں پیش آنے والی تمام تر میتھمیٹکس اور فزکس کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھول رہا تھا، جو پھر کبھی بند نہیں ہونے والا تھا۔ سو اس لیے ارشمیدس جو ہے وہ گریٹ آف دا گریٹسٹ ہے۔ ہم ایک بات اکثر اگنور کر دیتے ہیں چھوٹی کلاسوں میں، اس کو دہرانا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوٹی کلاسوں کی دہراتے رہتے ہیں اس کورس میں، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ ہم جب بھی ٹرائی اینگل کی بات کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ہم ہمیشہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل جو ہے لیتے ہیں اور سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹرائی اینگل تو نہیں ہے، ٹرائی اینگلز مشہور ترین ٹرائی اینگلز 6 قسموں کی ہوتی ہیں، اور ان میں جو رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے وہ ایک قسم ہے، اور یہ ایک قسم بھی جس راستے سے اس کو قسم کہا جاتا ہے وہ ہے ٹرائی اینگلز بائی اینگلز۔ اس میں 3 طرح کی ٹرائی اینگلز ہوتی ہیں جو ٹرائی اینگلز بائی اینگلز ہیں۔ اس میں 3 طرح کی ٹرائی اینگلز ہیں، جو ایک لیس دین 90 ڈگری ہوتی ہیں، جو ایک مور دین 90 ڈگری ہوتی ہیں، اور جو ایک ایٹ 90 ڈگری ہوتی ہیں۔ اب یہ ایٹ 90 ڈگری ہے، لیکن یہ 2 مساوات ہیں۔ جو لیس دین 90 ڈگری ہے وہ ایسے ہوگی، یہ دیکھیں یہاں ڈگری لیس دین 90 ڈگری ہے، اور جو مور دین 90 ڈگری ہے وہ ایسے ہوگی، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مور دین 90 ڈگری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب مثلث بنے گی اور یہ جب مثلث بنے گی تو یہ کہلائے گی ایکیوٹ ٹرائی اینگل، اور یہ کہلائے گی آبٹیوس ٹرائی اینگل۔ ایسی 3 اور ٹرائی اینگلز ہیں، ان کا بھی استعمال اتنا ہی ضروری ہے، جتنا یعنی 6 ٹرائی اینگلز کو فٹافٹ استعمال کرنا چاہیے۔ تمام فزکس کی ایکویشنز میں ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری 6 بیسک ٹرائی اینگلز ہیں۔ بیسک ٹرائی اینگلز میں یہ پہلی ہماری ہے ایکوی لیٹرل ٹرائی اینگل۔ ان ٹرائی اینگلز کے فارمولے اور ایکویشنز ہمیں یاد ہونے چاہیے جو ہمارا کورس ہے اس کے لیے۔ یہ دوسری ہے آئسوسیلیس، یہ تیسری ہے اسکیلین، یہ ہے ایکیوٹ ٹرائی اینگل، یہ مشہور رائٹ اینگل ٹرائی اینگل،
اور یہ آخری آپٹیوس. اور ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کے تینوں ضلع سائڈز برابر ہوتی ہیں. آئسوسیلیس ٹرائی اینگل کی 2 سائڈز برابر ہوتی ہیں. ان کے تینوں اینگلز بھی ایکویلیٹرل کے برابر ہوتے ہیں. آئسوسیلیس کے 2 اینگل اور 2 سائڈز ایک جیسی ہوتی ہیں. اسکیلین کی کوئی سائڈ بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی، یعنی تینوں سائڈیں مختلف ہوتی ہیں. ایکیوٹ جو ہے وہ لیس دین 90 ڈگری ہوتی ہے، رائٹ اینگل 90 ڈگری پر ہوتی ہے، اور آپٹیوس جو ہے وہ مور دین 90 ڈگری کی ٹرائی اینگل ہوتی ہے. چنانچہ آج یعنی آرکیمیڈیز کے پارٹ آف لیکچر میں ہم نے صرف ایک ٹرائی اینگل، یہ جو ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے، اس کا فارمولا سالو کرنا ہے، اور یہ ہمیں آئسوسیلیس کے حوالے سے بھی کام دے گا. تو یہ جب ایک یہ اور دوسری یہ، ان دونوں کے فارمولے جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ہم آرکیمیڈیز کا جو میتھڈ آف ایگزاسشن ہے اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو چلیے اب ہم ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کے لیے ایکویشن بناتے ہیں، فارمولا بناتے ہیں. ایکویشن اور فارمولے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہم فارمولا بناتے ہیں ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کا ایریا معلوم کرنے کے لیے. کسی بھی ٹرائی اینگل کا ایریا معلوم کرنے کا بیسک فارمولا ہے 1/2 AB. اور ہم جس ٹرائی اینگل کے لیے فارمولا ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہے ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل، جو کہ اس شکل میں ہوتی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس میں ایکویلیٹرل کا جو لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے تمام سائڈز جو ہیں وہ ایکول ہیں. A is equal to A is equal to A، کیونکہ یہ تمام سائڈز جو ہے یہ ایک جیسی لمبائی کی ہیں. اور ہم یہ بھی اس ٹرائی اینگل کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس ٹرائی اینگل میں سینٹر سے اگر ایک لائن ڈرا کی جائے ٹاپ تک تو یہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے 2 عدد رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز میں. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور یہ دوسری رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بن گئی ہے. لیکن ہم جب ٹوٹل بیس پر غور کرتے ہیں تو یہ اے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائڈ 1/2 اے ہونی چاہیے، یعنی یہ سائڈ بھی 1/2 اے ہو اور یہ سائڈ بھی 1/2 اے ہو، تو تب جا کے یہ پوری سائڈ 1 اے بنے گی. تو کیا ہم اس ٹرائی اینگل پر یہ فارمولا جو بیسک ہے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر الگ الگ رائٹ ٹرائی اینگلز پر اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا فارمولا ہمیں مل جائے جو اس کل ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کا فارمولا ہو. ایسا کوئی فارمولا بھی ہمیں بہرحال اسی بنیادی فارمولے کے اندر سے ملے گا. دراصل ہم جانتے ہیں کہ یہ فارمولا شروع سے ہی رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے لیے پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس میں اے اور بی ہائٹ اور بیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. چنانچہ اس فارمولے میں موجود بی دراصل ہائٹ ہے جو ہماری اس ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل میں یہ والی ہائٹ ہے، اور ہم اس کو یہاں بی یا ایچ یعنی ہائٹ دونوں لیٹر سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ ہائٹ کتنی ہے، یہ بلندی کتنی ہے، اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ بلندی کتنی ہے تاکہ ہم اپنی اس ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل کے لیے فارمولا بنا سکیں. ایک بات تو طے ہے کہ یہ فارمولا بنانے میں
पाइथागोरियन थ्योरम हमारी मदद कर सकता है। सी स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड, ये है पाइथागोरियन थ्योरम। अपनी इस ट्रायंगल में तो हम जानते हैं कि ये साइड हो या ये साइड हो, ये दोनों दरअसल हाइपोटेन्यूज हैं और इसलिए ये सी स्क्वायर्ड के ज़मरे में आएंगे। उसके बाद रह जाता है ए स्क्वायर्ड, और ए स्क्वायर्ड हमारी बेस है, इसलिए ये हमारे पास ऑलरेडी इस ए की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद पाइथागोरियन थ्योरम में है बी स्क्वायर्ड, और बी स्क्वायर्ड यकीनन ये वाली हाइट है जिसे हम बी से भी शो कर सकते हैं या एच से भी, तो एच स्क्वायर्ड यहाँ पे बी स्क्वायर्ड की जगह ले लेगा। इसलिए अब अगर हम अपनी इस मुसल्लस को पाइथागोरियन थ्योरम में ऐड करें तो फॉर एग्जांपल हम एक साइड से कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड से हम ले रहे हैं, तो अगर इसको ऐड करें तो हाइपोटेन्यूज ए है, इसलिए ए स्क्वायर्ड इक्वल्स बेस हमारा ए है, लेकिन ये टोटल बेस ए है और हमारी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आधा ए है, ए बटा 2, तो हम लिखेंगे ए ओवर 2 स्क्वायर्ड। अब हमारे पास है हाइट जो बी की शक्ल में है यहाँ पे, और वो ये हाइट है जिसको हमने एच से शो किया है, इसलिए यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर्ड। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा ए स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड ओवर 4 प्लस एच स्क्वायर्ड। अब अगर हम इस एच स्क्वायर को इक्वेशन की एक साइड पे छोड़ दें और ये दरमियान में जो हमारे पास ए स्क्वायर ओवर 4 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मुंतकिल कर दें, तो ये माइनस बनकर मुंतकिल होगा और हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर ओवर 4, जबकि ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। और अब हम इसे प्रॉपर वे में दोबारा लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे एच स्क्वायर ले जाएं इक्वल्स ए स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड ओवर 4, और इससे आगे ये होगा एच स्क्वायर्ड इक्वल्स, यहाँ पे हम एलसीएम के जरिए हल करेंगे, इसलिए स्क्वायर्ड ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर्ड ओवर 4 अगर लिख दें तो जो सिंपल तरीका है एलसीएम का उसके जरिए हम इसे हल कर सकते हैं कि बतौर एलसीएम हम 4 हासिल कर लेते हैं। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 जवाब आता है, और 1 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वापस आ जाएगा दरमियान में माइनस से। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 जवाब आता है, और 4 जवाब को ए के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर आता है, 4a स्क्वायर। और एलसीएम के बाद जो जवाब हमारे पास आता है वो 4 में से 1 माइनस होकर 3a स्क्वायर्ड ओवर 4, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी एच स्क्वायर्ड है जो कि ये वाला एच है। अब अगर हम एच स्क्वायर्ड के सामने अपने मौजूदा जवाब 3a स्क्वायर्ड ओवर 4 को दर्ज करें और फिर दोनों तरफ हम इनको स्क्वायर रूट में ले लें ऊपर से नीचे तक, तो हमारे पास अब यहां कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरफ स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर्ड है और राइट साइड पे स्क्वायर रूट में हमारे पास 3 ओवर 4 और ए स्क्वायर्ड है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से हमारे पास टर्म्स आज़ाद हो सकती हैं, वो आज़ाद करें,
تو ہم ایچ کو آزاد کر سکتے ہیں اور یہ صرف ایچ ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف ہم 3 کو آزاد نہیں کر سکتے، وہ اسکوائر روٹ کے اندر رہے گا. نیچے البتہ 4 کو ہم آزاد کر سکتے ہیں، وہ 2 بن جائے گا، اور اے کو بھی ہم آزاد کر سکتے ہیں، یہ بھی اس اسکوائر کو چھوڑ دے گا. یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہے ایچ کی، اور ایچ یہ ہے، تو یہاں ہم یہ ویلیو درج بھی کر سکتے ہیں. ایچ ایکولز اسکوائر روٹ آف 3 اوور 2a. یہ ویلیو جو ہم نے اسکوائر روٹ آف 3 اوور 2a نکالی ہے، یہ اب ایچ کی ویلیو ہے. اس سے اگلے مرحلے میں اب ہم پوری ایکویلیٹرل ٹرائنگل جو یہ دونوں سائڈوں کو ملا کر ہے اس کے لیے ایکویشن حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جنرل ایکویشن پہلے سے موجود ہے. کسی ٹرائنگل کے ایریا کے لیے جنرل ایکویشن ہوتی ہے کہ ہاف آف دی بیس اینڈ ہائٹ، بی کو یا اے کو، کسی کو بیس کسی کو ہائٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وڈتھ اینڈ ہائٹ. تو اب ہم اس ایکویشن میں اس ایچ کی ویلیو کو درج کر سکتے ہیں اس ہائٹ کی جگہ پر. تو یہ اب چونکہ ایکویلیٹرل ہے اس لیے ہم اے ایکولز 1/2 اور اے کی جگہ پر اب ہم یہ والا اے لیں گے. ہم اپنی پوری ایکویلیٹرل ٹرائنگل کی ایکویشن دیکھ رہے ہیں جو نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ ایریا معلوم کرنے کے لیے جنرل ایکویشن یہ ہے ٹرائنگل کی، تو اس لیے جنرل ایکویشن کا ہاف ہم یہاں لکھ دیتے ہیں. اب 2 چیزیں اے اور بی ہمیں چاہیے. اے اس بار ہمیں ہاف نہیں لینا بلکہ یہ والا وصول کرنا ہے، کیونکہ ہم پوری ٹرائنگل کی بیس لیں گے. تو یہ اے پورا آ جائے گا ٹائمز بی ہائٹ ہے، اور یہ ہائٹ ہم نے اس کو ایچ میں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ ہائٹ ہے ہماری اسکوائر روٹ آف 3 اوور 2a. تو یہ ہماری ہائٹ ہے اسکوائر روٹ آف 3 اوور 2a. اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو a فار ایکویلیٹرل ٹرائنگل از اکول ٹو 1 over 4 times a squared times square root of 3. اور مزید سمپلیفائی کریں تو a equals square root of 3 over 4 a squared. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیپس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک قسم کی شیپس کو پولیگنل شیپس کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی شیپس کو کروڈ شیپس کہا جاتا ہے. پولیگنل شیپس میں مثلا اسکوائر ہے، ریکٹینگل ہے، پولیگنل شیپس میں ایون کہ ٹرائنگل بھی ہے، اسی طرح پینٹاگون، ہیکساگون اور دیگر بہت سی گونز ہیں اس میں پولیگنل شیپس میں. جبکہ سرکولر شیپس میں فرسٹ آف آل سرکل ہے، کروز ہیں، یا ڈفرینٹ ٹائپ کی ہر طرح کی کروی شیپس اس میں شامل ہیں. ایک جو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کروڈ شیپس میں اور پولیگنل شیپس میں، وہ یہ ہے کہ کروی شیپس میں ایک کرو اوپن بھی ہو سکتی ہے جو کلوزڈ نہ ہو، لیکن پولیگنل شیپس میں ہر شیپ کلوزڈ ہوتی ہے اور اس میں ضرور اینگل ہوتا ہے. مثلا ہم ایک پینٹاگون کو اگر لیں یا ہیکساگون کو لیں، ہم خود ایک اندازے سے آکٹاگون کیونکہ 8 اس میں سائڈز ہیں پولیگون کی، 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ پینٹاگون ہو سکتی تھی 5 سائڈز والی، ہیکساگون ہو سکتی تھی 6 سائڈز والی، لیکن یہ آکٹاگون ہے 8 سائڈز والی، 8 سائڈز. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلوزڈ سرفیسز ہیں، کلوزڈ شیپس ہیں، اور سرکل اٹ سیلف ایک کلوزڈ شیپ ہے، یا کسی اور طرح کی شیپ جو کلوزڈ ہو لیکن کرو سے بنی ہو. تو یہ کروز سے بننے والی شیپس ہیں، ان کو کروڈ شیپس کہا جاتا ہے. اور یہ اسٹریٹ لائنز سے بننے والی شیپس ہیں، یہ ساری لائنز جو ہیں یہ اسٹریٹ ہیں، اس لیے ان کو پولیگنل شیپس کہا جاتا ہے. تو یہ پولیگونز ہیں.
اب ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں پولیگانز کا ایریا معلوم کرنا ہو تو جو اس طرح کی شیپس ہیں جیسے یہ اسکوئر ہے یا یہ ٹرائنگل ہے یا یہ ریکٹینگل ہے، اگر اس طرح کی کلوزڈ شیپس ہوں، اسٹریٹ لائن سے بنی ہوئی شیپس، تو ہمارے پاس ادر دین دا فارمولا آف اے پولیگان ہمارے پاس اس کے ایریا کو معلوم کرنے کے ان کے اپنے فارمولے بھی ہیں. جیسا کہ اسکوئر کے لیے فارمولا ہمارے پاس لینتھ کا اسکوئر ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ اس کا فارمولا ایریا معلوم کرنے کا اسکوئر کے لیے. اسی طرح سے ٹرائنگل کا ہمارے پاس فارمولا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ٹرائنگل کا فارمولا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یا ریکٹینگل کا ہمارے پاس فارمولا ہے ویڈتھ ٹائمز ہائٹ. تو یہ حالانکہ پولیگانز ہیں لیکن ان کے فارمولے ایریا معلوم کرنے کے کچھ یوں ہیں جیسے آلریڈی میں نے لکھے ہیں اور یہ ہم آلریڈی جانتے ہیں. لیکن اگر پولیگانز زیادہ ہوں تو یہ فارمولے ڈائریکٹ اپلائی نہیں ہوتے. تو اس وقت پولیگان کا ایریا معلوم کرنے کا فارمولا ہمارے پاس ہے ایریا فار دا پولیگان جو معلوم کرنا ہو، اور وہ ہے 1/2 AP. اس اے پی میں یہ اے اپاتھم ہے اور یہ پی پیرامیٹر ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہمیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اپاتھم کیا ہوتا ہے. اگر ہم اس طرح کی آمنے سامنے اس کے اینگلز کے کارنر جہاں بن رہے ہیں سینٹر کو کراس کرتے ہوئے لائنیں لگا دیں اپنے پولیگانز میں، جو ہیکساگان ہے یا پینٹاگان ہے یا جو بھی، تو یہ تو ٹرائی اینگلز بن جائیں گی. یہاں پر یہ تو ٹرائی اینگلز بن جائیں گی، لیکن اگر ایک سیدھی لائن ہم یہاں سے یہاں تک لگائیں تو یہ لمبائی جو یہاں سے یہاں تک ہے اٹس ناٹ دا ریڈیس، کیونکہ ریڈیس اگر ہم ان پولیگانز کا جاننا بھی چاہیں تو وہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے اپاتھم. یہ ایک ٹرم ہے جو گریکس کے زمانے سے غالباً ہپارکس نے سب سے پہلے یوز کی، فادر آف ٹریگنومیٹری نے. تو یہ والی لائن اپاتھم ہے اور پی پیرامیٹر ہے جو اس کا جیسے سرکل کا سرکمفرنس ہوتا ہے. پولیگان زیادہ ہوں تو پیرامیٹر ہوتا ہے، کم بھی ہوں تو پیرامیٹر کا فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے جو کہ ہے پیرامیٹر ایکولز نمبر آف پولیگانز ٹائمز لینتھ آف سائڈ. جو لینتھ آف سائڈ ہے یہ یہاں سے یہاں تک ایک لینتھ آف سائڈ ہے، تو جتنی پولیگانز ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے سے پیرامیٹر آ جاتا ہے جو ہم یہاں درج کریں گے، اور یہاں پہ ہم اپاتھم کی لمبائی درج کریں گے جو یہاں سے یہاں تک ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس کو 1/2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے. تو یہ پولیگانز کی ڈیفینیشن ہے یا پولیگانز کا انٹروڈکشن ہے. اس لیے ہم بڑا کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر شیپس میں کوئی اسٹریٹ لائن ایسی نہیں ہے جو ان سرکولر شیپس کو سرکل بناتی ہو. پولیگانز یہ ڈیوٹی نہیں دے رہی کہ وہ سرکل بنا رہے ہوں، اس لیے ان کے فارمولاز جو ہیں وہ ایریا معلوم کرنے کے ڈفرینٹ ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرکل کا فارمولا ایریا معلوم کرنے کے لیے ہے πr². تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر پولیگانز اتنی زیادہ ہوں کہ وہ بالکل سرکل کی شیپ میں دکھائی دے رہی ہوں اور سرکل اس کے ساتھ رکھا جائے، تو فرق کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ پولیگانز سے بنا ہوا سرکل ہے یا یہ کروز سے بنا ہوا سرکل ہے؟ ظاہر ہے یہ ڈفرینس ہمیں دیکھنے سے پتہ چلے گا، اور جتنا ہم اس کو زوم ان کریں گے اپنی ریئل لائف میں بھی، اور اف وی آر یوزنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر، ہم اس کو جتنا زوم ان کریں گے اتنا زیادہ ہمیں نظر آئے گا کہ پولیگانز باریک ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور سرکل جو ہے اس میں کبھی بھی پولیگانز ہمیں دکھائی نہیں دیں گی. لیکن ان دونوں کا ایریا معلوم کرنے کا فارمولا، جیسے کہ پولیگانز کے لیے فارمولا یہ رہے گا A = 1/2 اپاتھم ٹائمز پیرامیٹر، اور سرکل کا رہے گا πr². اگر یہاں تک بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم آرشمیدس کو شروع کر سکتے ہیں.